خان کے اندر جو بڑا پروگرام جو ہے وہ اس کا انوگریٹ سی ایم صاحبہ نے کیا، وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تھا، اور اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ ڈی جی خان سے کی گئی۔ ڈی جی خان بڑا انٹرسٹنگ علاقہ ہے اس حوالے سے کہ ڈی جی خان میں سابق وزرائے اعلیٰ بھی رہے ہیں، سابق وزرائے اعظم بھی رہے ہیں، صدر پاکستان بھی رہے ہیں، لیکن ڈی جی خان کے حالات جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت سے اس کے اندر معاملات موجود ہیں۔ 185 خوش قسمت جو لوگ تھے ان کو قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے ڈی جی خان سے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے کوالیفائی ہوئے، جن کو اب جو ہے وہ قرضہ ملے گا اور وہ اپنا گھر بنا پائیں گے۔ لیکن یہ ڈی جی خان جو ہے اس کے بہت سارے حوالے جیسے میں نے دیے، تو وہ ایک یہاں ہم سے پہلے ایک وسیم اکرم پلس نام کی ایک شخصیت موجود تھے۔ آج کل ویسے ان کی بڑی مزیدار، کبھی مسٹر بین کی طرح وہ دریا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ چارلی چپلن کی طرح آپ کو کہیں سڑک پہ نظر آتے ہیں، اور بندہ ان سے پوچھے کہ جن کی غربت جو ہے وہ اس کا دیکھ کے ڈی جی خان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، آج بھی ڈی جی خان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے سہولتیں جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کو نہیں ملی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ان بے شرموں سے کچھ ہوا نہیں، اور اگر کوئی اور کرے تو یہ گندی اور گھٹیا ذہنیت لے کے اپنی جو ہے وہ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسے ایسے فنکار جو آکسیجن جن کو جو ہے وہ چاہیے ہوتی تھی وہ اچھل رہے ہوتے تھے، اوپر چھت سے لگتے تھے پھر نیچے آتے تھے جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے، بہت سارے یہاں کے جو اپنے آپ کو صافی کہنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس نیوٹریشن پروگرام پہ بھی اعتراض ہے، اور ایسا ایسا گند بک کے میں نہیں سمجھتی، میں نہیں کہتی کہ یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے، لیکن ان کے اس گندے لیڈر کی تربیت ضرور ہے جو وہ اپنی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو مرضی کرے، جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے لوگوں کو ہر طرح کی ریلیف دینا ہے، وہ انہوں نے دے کے رہنا ہے۔ ان کی بکواس کرنے سے، ان کے گند بکھیرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی تو حالت یہ ہے کہ خود مطلب بیویاں بھی قومی خزانے سے لوٹتی رہیں، خود جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ جو ان کی بیک گراؤنڈز ہیں جس طرح یہ آئے ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اس کے اوپر میں زیادہ نہ بولوں تو بہتر ہے۔ اب آج ایک تماشا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ اب تکلیف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جن کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نئے پاکستان کا ایک واہیات قسم کا ٹیکہ لگا اور اس سے وہ بیچارے آج تک اٹھ نہیں پا رہے، آج پورے سرکاری وسائل استعمال کر کے ان کو وہاں سے یہاں لایا جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو پٹواریوں کے تانے دینے والے جو ہیں وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی ہونے پہ 5-5 ہزار کا ریٹ تھا، اللہ جانے آج جلسے میں آنے کا ریٹ کیا ہوگا، لیکن جو 40 سے زیادہ ریسکیو 1112 جو اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے موجود ہونی چاہیے، وہاں پر جو پیشنٹس ہیں، جو لوگ بیمار پڑیں گے ان کو ریسکیو 1112 نہیں ملے گی، ان کو جو ہے وہ ریسکیو 1112 جو ہے وہ یہاں پہ سفید سٹیکر لگا کے ان کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے، یہاں پر بندے پورے کرانے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو مرضی ہو جائے، بارشوں کے حالات ہیں، جو این ڈی ایم اے کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ موجود ہے اس کے اوپر پیشگی جو اطلاعات ہیں، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا وہ کل میں نے دیکھا وہ دوڑے بھاگے پھرے تھے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سڑکوں کے پہ پشاور کی وہ سڑکوں پہ بھاگ رہے۔ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی ہے کہ آپ ان کو مل گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض صوبہ، اس کے بچوں کو میل نیوٹریشن پروگرام نہیں مل سکتا پنجاب کی طرح، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سڑکیں اور پل نہیں مل سکتے پنجاب کی طرح، وہاں کے لوگوں کو ایئر ایمبولینس نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح، ان کو اپنا گھر اپنی چھت نہیں مل سکتی پنجاب کے لوگوں کی طرح، ان کے مقدر میں یہ جلسے جلوس لکھے ان کے، اور پھر یہ اپنے تماشے ڈرامے کرنے ہیں تو پیسے کم لگیں گے وہیں کر لو کے پی کے اندر، اگر ان کے مقدر میں ان کو یہی جلسے جلوسوں کے آرے لگا کے رکھنا ہے تو وہاں کر لو بھائی، یہ تماشا اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوگا، میوزیکل کانسرٹ ہوگا، کٹھے ہوں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، کیا ہوا، ملے گا کیا؟ اب یہ حقیقی آزادی میں نے سنا کل سے وہ چل رہا ہے، حقیقی آزادی کس سے لینی بھائی؟ حقیقی آزادی امریکہ کے سامنے آپ لیٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے آپ جو ہے وہ پیر پڑ رہے ہیں، مجھ سے بات کر لو، مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا، میں نے بات صرف فوج سے کرنی ہے، جو ہے وہ جیل میں آپ کو 100 طرح کی سہولیات چاہیے، کبھی الیکٹرک برش چاہیے، کبھی جاگنگ مشین، کبھی آپ ڈمبل بھی چاہیے،
اور ان کو حقیقی آزادی چاہیے. میں ایک بات بڑی کیٹیگریکلی جو ہے، نہ یہ 100 ملین پاؤنڈ سے بچ سکتے ہیں والے کیس سے. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہے وہ چور ڈاکوؤں کو یہ میں نیب آرڈیننس سے جو ہے وہ میں ریلیف نہیں ملنے دوں گا. یہ چور ڈاکوؤں کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے. اس کو خود چیلنج کیا اور موصوف پاکستان کی تاریخ کے انوکھے سیاستدان ہوں گے کہ جس ایک قانون کے خلاف عدالت میں گئے، جب وہ فیصلہ اپنے خلاف آیا اس کا ریلیف بھی سب سے پہلے مانگنے خود پہنچ گئے. اس نئے قانون سے ریلیف مانگنے کے لیے جو پہلی اپلیکیشن آئی ہے وہ عمران خان نیازی ولد اکرام اللہ کہ جی مجھے این آر او دے دیں. نہیں ملے گا، بہت مشکل ہے. اور دوسرا ان کا تماشا یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو میں آپ کے تک بھیجنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ نیب کے تفتیشی کے اوپر جرا جو ہے اس پہ 15 سماعتیں گزر گئی ہیں. وہ کھڑے ہو کے اس کو دھمکیاں ضرور دیتے ہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کل پرسوں میں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، لیکن ایک تاریخ پہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، اگلی تاریخ میں ان کے ابو بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلی تاریخ پہ جلسہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پارٹی اجلاس آ جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگی. پھر کیا کہیں گے؟ جلد بازی میں فیصلہ دے دیا، ہمیں سنا نہیں گیا. جب 15 پیشیوں سے آپ جرا مکمل نہیں کر رہے تو جج جو سسرال سے تو نہیں آیا نا آپ کی کہ وہ بیٹھ کے آپ کو بس آپ کی شکل دیکھتا رہے. اس کو تو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا ٹائم گزر گیا ہے. اور اسلام آباد کا جلسہ ہے کیوں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے. آپ نے کبھی ان کے منہ سے عام آدمی کے پرابلمز کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اور پھر خیبر پختونخوا مثالی صوبہ بنانا تھا. اس خیبر پختونخوا کو نہ صرف مقروض کیا بلکہ اب وہاں عالم یہ ہے کہ باقاعدہ خود عمران خان نے گڈ گورننس کی کمیٹی بنا کے لگائی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر کہ وہاں پر کرپشن کی جو ہے وہ شکایات ہیں. ان کی اپنی کیبنٹ ممبرز کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھتے پکڑتا ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، اور پھر وہ انہی اس کو لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بول نہیں سکتا.